بابا، یہ وہ پاکستان تو نہیں جس کا خواب آپ نے دیکھا تھا؟ بیٹے، خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، ان کی تعبیر بھی ضروری ہوتی ہے۔ میرا خواب ایک ایسا پاکستان تھا جو محنت، ایمانداری اور خودداری کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ میں نے یہ ملک تمہارے ہاتھوں میں دیا تھا، لیکن سوال یہ نہیں کہ پاکستان ویسا بنا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ تم نے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کیا کیا؟ میں نے دن رات محنت کی، بیمار جسم کے ساتھ بھی سفر کیے، ہر مشکل سہی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ اگر تمہیں یہ ملک آج کمزور لگتا ہے تو اٹھو اور اسے اپنے خواب کے مطابق ڈھال دو۔ بابا، آج کا نوجوان بے روزگار ہے، مایوس ہے، راستے دھندلا چکے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ مایوسی؟ یہ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ بیٹی، جب میں لندن میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے علم کی پیاس اور محنت کی لگن کے۔ میں نے راتوں کو جاگ کر پڑھا، خود کو ثابت کیا اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلا۔ یاد رکھو، مواقع خود نہیں آتے، انہیں پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اگر دروازے بند ہیں تو کھڑکی تلاش کرو، اگر کوئی راستہ نہیں تو نیا راستہ بنا لو۔ محنت کا کوئی متبادل نہیں، اور کامیابی انہی کو ملتی ہے جو خود پر یقین رکھتے ہیں۔ بابا، فرقہ واریت نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، ہم بھائی بھائی ہو کر بھی ایک نہیں ہیں۔ تم نے میری 11 اگست 1947 کی تقریر نہیں سنی؟ میں نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو، اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہو، اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہو، اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے مذہب کو کبھی سیاست کے ساتھ نہیں جوڑا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک مضبوط قوم وہی ہوتی ہے جو یکجہتی میں پروان چڑھی ہو۔ میں نے ہندو، سکھ، مسیحی سب کے لیے ملک کھولا، اور تم آج خود کو فرقوں میں بانٹ رہے ہو۔ نہیں، پاکستان کا مطلب ہے اتحاد، ایمان اور قربانی۔ اگر تم ایک نہیں ہو سکتے تو جان لو کہ دشمن تمہیں مزید تقسیم کرے گا۔ اپنے دلوں کو کھولو، اپنی سوچ کو بدل دو، اور ایک قوم بنو۔ پاپا، ہماری قیادت کمزور ہو چکی ہے، کوئی رات کھانے والا نہیں۔ میری بیٹی، کیا تم کسی دوسرے رہنما کا انتظار کر رہی ہو؟ میں نے جب جدوجہد شروع کی تو کوئی مجھے راستہ دکھانے والا نہیں تھا، میں نے اپنا راستہ خود بنایا۔ ایک رہنما وہی ہوتا ہے جو اپنی منزل خود تراشے۔ تم میں سے ہر نوجوان قائد ہے،
ہر نوجوان میں ایک لیڈر چھپا ہوا ہے۔ تمہیں اپنے ضمیر کی آواز سننی ہوگی، اپنی تقدیر خود لکھنی ہوگی۔ اگر تم انتظار کرو گے کہ کوئی اور تمہیں بچانے آئے تو ہمیشہ اندھیرے میں رہو گے۔ خود کو وہ روشنی بناؤ جس کی تمہیں تلاش ہے۔ بابا، آج کے حالات میں ہم نوجوانوں سے امید چھین لی ہے، ہم روشنی کہاں سے لائیں؟ میں نے اس ملک کو 27 رمضان المبارک کی رات حاصل کیا تھا۔ بڑی خوبصورت رات تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ روشنی بجھ سکتی ہے؟ نہیں میرے بیٹے، اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، ایک چنگاری اسے ختم کر سکتی ہے۔ میں نے ہر نا امیدی کو امید میں بدلا۔ تم بھی بدل سکتے ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ حالات خراب ہیں تو انہیں بہتر بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تاریخ ہمیشہ ان کا نام یاد رکھتی ہے جو ہار نہیں مانتے۔ جو گر کر اٹھتے ہیں اور جو اپنے خوابوں کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر تم مایوس ہو تو یاد رکھو، پاکستان کی اصل طاقت تم ہو۔ بابا، جو پاکستان آپ نے ہمیں بنا کر دیا تھا، کیا ہم دوبارہ اس پاکستان کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ بیٹے، پاکستان کوئی کاغذ پر بنا ہوا نقشہ نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے، ایک امید ہے، ایک دعا ہے جو لاکھوں قربانیوں کے بعد قبول ہوئی۔ یہ ان ماؤں کے آنسوؤں میں ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ یہ ان ہاتھوں میں ہے جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ ان شہیدوں کے لہو میں ہے جو اس مٹی کو مقدس بنا گئے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے؟ یہ اس دن مکمل ہوگا جس دن ایک غریب کا بیٹا بھی اسی شان سے تعلیم حاصل کرے گا کہ جس شان سے ایک امیر کا بیٹا کرتا ہے۔ یہ اس دن مکمل ہوگا کہ جب ایک مزدور کا پسینہ اتنا ہی قیمتی سمجھا جائے گا جتنا کسی سرمایہ دار کی دولت۔ یہ اس دن مکمل ہوگا کہ جب کسی کو فرقے، زبان، نسل یا برادری کے نام پر حقیر نہ سمجھا جائے گا، بلکہ ہر شخص کو صرف اس کی محنت اور کردار کی بنیاد پر پہچانا جائے گا۔ یہ اس دن مکمل ہوگا جب کوئی بچہ بھوکا نہیں سوئے گا، جب کوئی عدالت مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گی، جب سڑک پر چلتی ہر عورت خود کو محفوظ محسوس کرے گی، جب ہر نوجوان کے چہرے پر خواب اور ان کی تعبیر ہوں گے اور ہر بزرگ کی آنکھوں میں اطمینان ہوگا کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم ورثہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بیٹا، یہ ملک ایک امانت ہے میرے بچے۔
یہ وہ چراغ ہے جو میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس چراغ کو جلاؤ یا ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بجھا دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ پاکستان ابھی مکمل نہیں ہوا تو اٹھو اور اسے مکمل کرو۔ اسے وہ پاکستان بناؤ کہ جس کا خواب ہم سب نے مل کر دیکھا تھا، جس کے لیے ہم نے اپنی جانیں دی تھیں، جس کے لیے میں نے اپنی آخری سانس تک کام کیا تھا۔ یاد رکھو، یہ مٹی تم سے تمہاری محبت مانگتی ہے، تمہاری محنت مانگتی ہے، تمہاری قربانی مانگتی ہے، اور بدلے میں تمہیں ایک ایسا ملک دے گی جس پر تمہیں ہمیشہ فخر ہوگا۔